نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہے جدلیاتی لبرلزم، ایپیسوڈ نمبر 55۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ میں اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جدلیاتی لبرلزم میرا اپنا تخلیق کردہ یعنی کریٹڈ ایک لبرل تھیوری ہے، ایک لبرل نظریہ ہے جو مغربی لبرلزم سے یکسر مختلف ہے۔ آپ کے سامنے اس تھیوری کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتا سکوں کہ لبرلزم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، مغربی لبرلزم کیا ہے اور میرا کریٹڈ یعنی تخلیق کردہ جدلیاتی لبرلزم کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے جدلیاتی لبرلزم کی 55ویں قسط یعنی ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں پچھلے 2 ایپیسوڈز میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ قدیم لبرلزم کیا تھا۔ قدیم لبرلزم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرما کر انہیں آزادی دے دی تھی کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، عیش کرو، فکولا رغدن حیث شئتما، جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، آزاد رہو اور کچھ نہ کرو سوائے میری بندگی کے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام سے غلطی کا ارتکاب ہو گیا، وہ اس درخت کے قریب چلے گئے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی کو مشروط کر دیا۔ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزادی دے گا، لیکن اب یہ آزادی مشروط ہے۔ یہ آزادی مشروط اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اماں حوا کو روئے زمین پر بھیج دیا، کائنات میں بھیج دیا۔ یہ کائنات یا روئے زمین ایسی ہے جسے کروڑہا اربہا قوانین فطرت کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ اب ان سے یہ مطالبہ کیا گیا دونوں میاں بیوی سے کہ اس کائنات میں روئے زمین میں جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا ادراک کرو، ان کا فہم کرو، ان کو سمجھو۔ یہ قوانین فطرت سے بنائی گئی ہیں، جب تک تم ان قوانین فطرت کو سمجھو گے نہیں، ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکو گے، ان کو پا نہیں سکو گے، ان کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکو گے، اور جب تک تم ان کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکو گے تو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، ان کی ذریت، ان کی اولاد یعنی نسل انسانی نے کائنات کی چیزوں کو سمجھنا شروع کیا، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ قوانین فطرت کو سلجھانا شروع کر دیا، قوانین فطرت کو سمجھنا شروع کر دیا، اور قوانین فطرت کو سمجھ کر انسانوں نے بہت بڑا کمال حاصل کر لیا، بڑی ترقی حاصل کر لی، اور انسان جو تھا اس نے بہت ساری چیزیں ایجاد کر لیں، بنا لیں بہت ساری چیزیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ انسان کتنی ترقی کر چکا ہے جی، کہاں وہ غار کا زمانہ اور کہاں آج کا انسان کو یہاں پاکستان میں بیٹھ کر بات کرے امریکہ میں سنی جاتی ہے۔ اس دور کا انسان تو بیچارہ غار میں زندگی گزارتا تھا۔ تو یہ ترقی کیسی ہوئی ہے؟ یہ قوانین فطرت کو سمجھنے سے ہوئی ہے۔ لیکن انسانی تاریخ میں ایسے ادوار بھی آئے ہیں کہ انسان قوانین فطرت کے ساتھ بغاوت بھی کرتا رہا، قوانین فطرت کی مخالفت بھی کرتا رہا جی، یعنی ایسے ادوار تاریخ انسانی میں آئے ہیں کہ مغربی دنیا کا کچھ حصہ جو تھا، یعنی مغربی دنیا جو تھی، وہاں کے لوگ جو تھے وہ غیر فطری جو ہتھ کنڈے تھے، یعنی کہ غیر فطری جو ہتھ کنڈے تھے ان کی پیروی کرنے لگے اور قوانین فطرت سے بغاوت کی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ چرچ اور جو مقامی مطلب جاگیردار طبقہ تھا ان کی ملی بھگت
کی ریشہ دوانیوں کا وہ شکار ہو گئے جب انہوں نے قوانین فطرت سے بغاوت کی یا قوانین فطرت کو سمجھنے سے مطلب وہ اس کے دور ہو گئے یا قوانین فطرت کا سہارا نہ لیا اور سستی کا مظاہرہ کیا، کاہلی کا مظاہرہ کیا، ہمت کو اور مطلب محنت کو ترک کر دیا۔ اسی طرح جو وسطی دنیا کا طبقہ تھا، یہ لوگ تو اس طرح ریشہ دوانیوں کا شکار ہو گئے، یعنی کہ جاگیرداروں کی ملی بھگت اور چرچ کی ملی بھگت کی جو ریشہ دوانیاں تھیں ان کا شکار ہو گیا۔ لیکن جو وسطی دنیا تھی، وسطی دنیا میں کون تھا؟ مسلمان تھے، ہندو تھے، اور مطلب اس قسم کی جو اقوام تھیں یہ اس وقت موجود تھیں۔ تو یہ لوگ شراب کباب میں پڑ گئے، مسلمان جو تھے یہ شراب کباب میں پڑ گئے اور رنگ و طرب کی محفلیں انہوں نے بنا لیں، بادشاہتیں قائم کر لیں، اپنے اپنے راجواڑے قائم کر لیے۔ اور اسی طرح جو بالکل مشرقی طبقہ تھا، بالکل مشرق میں، یعنی کہ وہ بدھ بخشو لوگ جو تھے وہ بے خیالی اور بے خودی اور بے راہ روی کی دنیا میں پڑ گئے اور نشہ کی دنیا میں مدہوش ہو کر باقی مدہ دنیا سے وہ کٹے رہے۔ تو جس مرحلے پر بھی انسان نے قوانین فطرت سے بغاوت کی یا قوانین فطرت کو سمجھنے سے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور بے راہ روی کا مظاہرہ کیا اور سستی کا مظاہرہ کیا، کاہلی کا مظاہرہ کیا، وہیں انسان جو تھا وہ تنزل کی طرف جاتا رہا۔ تو یہ مطلب یہ تین جو مطلب طبقے ہیں دنیا کے، مغربی دنیا کے لوگ کس طرح برباد ہوئے قوانین فطرت کو چھوڑ کر، اور پھر وسطی دنیا کے لوگ کس طرح برباد ہوئے قوانین فطرت کو ترک کر کے، اور پھر مشرقی دنیا کے لوگ جو تھے وہ کس طرح مطلب تباہ و برباد ہوئے قوانین فطرت کو چھوڑ کر۔ تو اس حقیقت سے ہم آگاہ ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن جو مغربی دنیا کے لوگ تھے انہوں نے اس بات کا ادراک کیا ایک عرصہ کے بعد، یعنی کہ وہ 10-1200 سال تک، تقریباً 1000 سال بلکہ 1200 سال تک وہ قوانین فطرت سے دور رہے اور چرچ کی محتاجگی میں رہے، یا وہ وہاں کے جو جاگیردار طبقہ تھا ان کی محتاجگی میں رہے۔ بالآخر انہیں احساس ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا کہ ہم تو غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہم نے حقائق کا ادراک نہیں کیا، ہم قوانین فطرت سے دور جا رہے ہیں، قوانین فطرت کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ قوانین فطرت کا سہارا نہیں لے رہے بلکہ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور نامردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ہم ان سے کوئی کام نہیں لے رہے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ مطلب جو ہم غلط چل رہے ہیں، اور انہیں اپنی کم میگی کا احساس ہوا۔ اپنے اس 10-1200 سال کے دور کو وہ تاریک ترین دور کہتے ہیں، یعنی اہل مغرب نے اس دور کو، یعنی جس دور میں وہ اپنی کم میگی میں مطلب تھے، یعنی کہ قوانین فطرت سے دور تھے، تو اس دور کو انہوں نے اپنی تاریخ کا تاریک ترین دور کہا ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی اپنی سماجی گراوٹ کو جب 10-1200 سال کے عرصہ میں وہ سماجی طور پر گر گئے تھے قوانین فطرت سے دور ہو کر، تو اس کو وہ کہتے ہیں ہماری تاریخ کا یہ تاریک ترین دور ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ وسطی دنیا کے لوگ، یعنی کہ مسلمان اور ہندو جو تھے، وہ اپنی یہ سماجی گراوٹ جو ہے اس کو کوئی نام نہیں دیتے۔ اسی طرح مشرقی دنیا کے جو بدھ بخشو ہیں وہ بھی اپنی سماجی گراوٹ کو کوئی نام نہیں دیتے، یعنی سماجی طور پر گرے رہے قوانین فطرت کو چھوڑ کر، لیکن اس کو کوئی نام نہیں دیتے۔ اہل مغرب اسے اپنی تاریخ کا تاریک ترین دور کہتے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اہل مغرب جو ہے وہ ذہین ترین لوگ ہیں، فہیم ترین لوگ ہیں، ان کی وہ شعوری طور پر ہم سے بہتر لوگ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے جو ان کا مطلب تاریخ کا تاریک دور تھا اس کو تاریک دور کہا ہے اور اس کو تسلیم کیا ہے۔ آج تک مسلمان اپنی تاریخ کو جو ہے نا، اپنی تاریخ کے جو تاریک ادوار ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی بدھ بخشو جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی ہندو اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اہل مغرب نے اس کو تسلیم کیا اور اپنی تاریخ کے اس دور کو تاریک ترین دور کا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ ایک بار پھر پلٹے، یعنی قوانین فطرت کی طرف پھر آئے، انہوں نے مادہ کو سمجھنا شروع کیا کہ مادہ کیا ہے، پانی کیا ہے، ہوا کیا ہے، مٹی کیا ہے، جنگل کیا ہے، پہاڑ کیا ہیں، جی سونا چاندی کیا ہے، یہ معدنیات کیا ہیں، زیر زمین چیزیں کیا ہیں، پیٹرول کیا ہے، اور آسمان کی بلندیوں پر جو چاند ستارے سورج ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، کہکشائیں کیا ہیں، ستارے کیا ہیں۔ تو ان چیزوں کو انہوں نے سمجھنا شروع کیا، اس لیے کہ وہ حساس ترین طبقہ ہے دنیا کا میری سمجھ کے مطابق۔ جی ہاں، ہم حساس نہیں ہیں، نہ مسلمان اتنا حساس ہے، نہ ہندو اتنا حساس ہے، نہ بدھ بخشو اتنا حساس ہے۔ اہل مغرب جو ہے وہ حساس ترین طبقہ بناتے ہیں روئے زمین کا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو مطلب ان کا دور تھا جس میں انہوں نے قوانین فطرت سے بغاوت کی اور قوانین فطرت کو نہ سمجھا، قوانین فطرت کا سہارا نہیں لیا، بلکہ وہ سستی میں رہے اور کاہلی میں رہے اور اس سے دور رہے قوانین فطرت سے۔ اس دور کو انہوں نے اپنی تاریخ کا تاریک ترین دور کہا
لیکن مسلمان اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ ہندو بھی اپنے جو کمزور ادوار ہیں ان کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا فن کار سمجھتے ہیں۔ ہم سب لوگ مسلمان بھی، ہندو بھی، بدھ بخشو بھی، لیکن انہوں نے ان باتوں کو تسلیم کیا۔ اپنے اس تاریک دور کو انہوں نے تاریک ترین کہا، اپنی تاریخ کے اس دور کو تاریک ترین کہا، اور یہی حساسیت انہیں ایک بار پھر مادہ کی طرف لے گئی اور وہ مادی چیزوں کو سمجھنے لگے، اور آج وہ اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے بھی آگے ہیں، ہندوؤں سے بھی آگے ہیں، بدھ بخشیوں سے بھی آگے ہیں۔ جی ہاں، وہ آگے نکل چکے ہیں، اور آج جب کہ مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہندو بھی خواب خرگوش سے بیدار ہو چکے ہیں، بدھ بخشو بھی بیدار ہو چکے ہیں، تو آج انہیں پتہ چلا ہے کہ وہ اقوام جو مغربی اقوام، وہ تو ہم سے 1000 سال آگے نکل چکی ہیں۔ جی ہاں، 1000 سال تک وہ لوگ ہم سے آگے نکل چکے ہیں۔ انبیاء کرام ہمارے پاس آتے رہے، ان کے پاس بھی آئے، ہمارے پاس بھی آئے انبیاء کرام کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، انہوں نے بھی پس پش ڈالا، لیکن انہوں نے جب پس پش ڈالا اور تاریک دور میں داخل ہوئے تو اس دور کو انہوں نے تاریک دور تسلیم کیا۔ ہم نے بھی انبیاء کرام کی تعلیمات کو پس پش ڈالا اور قوانین فطرت سے بغاوت کی، لیکن ہم نے اپنے تاریک ادوار کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ ہم بڑھ کے مارتے رہے کہ ہم تو بہت بڑے ہیں، جی ہم یہ ہیں وہ ہیں، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی حال ہندوؤں کا تھا، یہی بدھ بخشوؤں کا تھا، لیکن اہل مغرب نے اپنے تاریک ترین دور کو تاریک ترین کہا، اسے تسلیم کیا، اور ان کے مزاج کی یہی حساسیت تھی کہ آج وہ ترقی کے دور میں مادی چیزوں کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہیں، ہم سے آگے ہیں۔ انہوں نے میزائل بنا لیے ہیں، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، طیارے بنا لیے ہیں، ایٹم بم بنا لیا ہے، اتنا کچھ وہ بنا چکے ہیں کہ ہم ہزاروں سال تک بھی ان کے مقابلے میں آگے بڑھتے رہیں تو ہم ان کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتے۔ جی ہاں، آج وہ لوگ ہم سے آگے نکل چکے ہیں، یعنی کہ قوانین فطرت کو سمجھنے میں وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔